السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. کوئی بھی اسٹینڈرڈ کا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سبق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے ہوتا ہے. اسی طرح ہر اس کا جو ہے پہلا سبق جو ہے کسی بھی ہم کو جو چھوٹی جماعتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ جو پہلا سبق ہے وہ یا تو حمد ہوتا تھا یا تو پھر اللہ کی تعریف ہوتی تھی. اسی طرح جو ہے ہم کو بڑی جماعتوں میں پہلا سبق کسی بھی ولی اولیاء یا تو کسی بھی صحابی کے نام پر ہوتا ہے. تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. ان پر ہم کو جو ہے ہم کو ایسے بولنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جو بچے انہا بولتے ہیں وہ غلط ہے. جب کوئی صحابی جو ہے وہ لڑکی ہو عورت ہو تو ہم اس کے لیے انہا بولتے ہیں, اور جب کوئی وہ شخص جو ہے وہ آدمی ہو تو اس کے لیے ہم انہوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی چھوٹی بات ہے جو ہم جانتے نہیں ہیں. تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کا نام؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بولیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں جو بتایا ہوا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت کو تلقین کی ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے. ان صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صعوبتیں برداشت کی. بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے. ذیل کے سبق میں ان کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں. یعنی کہ یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں, تو جو حضرت سلمان فارسی تھے سب سے پہلے تو انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے جو ہے اسلام نہیں قبول کیا تھا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو یہ اثر تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ جنہوں نے اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے, جو بت پرست تھے, تو وہ جو ہے اللہ کی راہ میں آ گئے تھے. انہی کی ایک مثال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. جو ہے انہوں نے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے ایمان بھی لے آئے تھے. تو کس طرح انہوں نے ایمان لائے اور کس حد تک جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کرتے تھے, ہم جو ہے وہ اس سبق کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. یہاں پر جو ہے برگزیدہ بندے یعنی بڑے مرتبے والے بندے جو ہے جن کی مثال ملنے مشکل ہوتی ہے, وہ ہمیشہ حق یعنی سچائی کی تلاش میں رہتے تھے. ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے. جو سرگردہ یعنی ہمیشہ پریشان رہتے تھے. استقامت کا مطلب ہے, یہاں پر استقامت کا مطلب ہے مضبوطی. استقامت کا مطلب ہم لوگ لکھ سکتے ہیں مضبوطی. یہ مطلب سمجھیں گے, مشکل الفاظ کا مطلب سمجھیں گے تو ہم جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ سبق سمجھ سکتے ہیں. اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوئے تھے. جو مصائب جو ہے, یہ مصائب جو ورڈ ہے یہ جو ہے مصیبت کی جمع ہے. یہ مصائب جو ہے یہ ہے مصیبت کی جمع ہے, یہ مصیبت کی جمع ہے. اس کے علاوہ جو ہے مانے ہونا, یہ رکاوٹ بننا. مانے ہونا یعنی کہ رکاوٹ بننا. مانے ہونا کا مطلب ہے اس کی رکاوٹ بننا. مانے ہونا یعنی رکاوٹ بننا ہے اس کا مطلب. اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں, وہ کبھی ڈرتے نہیں, کبھی ٹھہرتے نہیں, ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ کبھی تنگ نہیں آتے کہ ہم ابھی تھک گئے ہیں, ہم اب اسلام کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے, نہیں, بلکہ جو ہے وہ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے. نہ مال و متاع کی فکر, عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے, نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے. انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی
حق سے مراد یہاں پر ہے صحیح راہ کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجوسیوں نے زرتشی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اب یہاں پہ زرتشی مذہب یعنی کون سا مذہب ہے؟ یہاں پہ زرتشی مذہب ہے پارسی مذہب۔ پارسیوں کے مذہب کو کیا کہا گیا ہے؟ زرتشی کا جو مذہب تھا اس کو عام کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ جی جان ایک کر رہے تھے۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے تھے انہیں اس مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، وہ مذہب سے کوئی محبت نہیں کرتے تھے، بس وہ یہاں وہاں بھٹک رہے تھے، یعنی انہیں حق کی تلاش تھی، یعنی ہم جانتے ہیں حق یعنی اسلام، دین اسلام کی تلاش تھی۔ حضرت سلمان کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ ہرمز ایک علاقے کا نام ہے، وہ وہیں پر جا کر جو ہے وہ نئی جگہ بسیرا کرنے لگے۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے یعنی کہ وہ جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بت پرستی کا جو مذہب تھا، وہ جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس مذہب میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر دی تھی کہ انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ آتش کدے کا داروغہ انہیں کہا جاتا تھا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد یعنی ساری حقیقت اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ مسلمان ابھی تک نہیں تھے، برابر، جی ہاں، وہ مسلمان نہیں تھے، اور جو ہے وہ جس مذہب کے میں وہ پیدا ہوئے تھے اس مذہب کے وہ داروغہ مانے جانے لگے تھے، یعنی وہ اس مذہب کو انہوں نے بہت گہرائی سے اس کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود جب وہ ایک مرتبہ کھیت میں جا رہے تھے تو درمیان میں ان کو گرجا گھر ملا۔ جب گرجا گھر میں وہ گئے تو وہیں تک انہوں نے جو شام تک جو ہے وہ اپنا وقت گزارا۔ جب آ کر انہوں نے گھر پر اپنے والد کو یہ سب قصہ بتایا تو وہ بہت جو ہے ناراض ہے اور انہوں نے انہیں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بیڑیاں ڈال کر بند کر دیا۔ اس کے بعد ہے اگلا پیراگراف دیکھیں گے ہم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہ عیسائی مذہب سے تھوڑے متاثر ہو گئے تھے تو عیسائی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکل کر ملک شام چلے گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کی۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا، تلاش حق کی خاطر قریب مصیبتیں برداشت کی۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا، یعنی کہ حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ چلے گئے تھے اس دنیا سے، تو یہ پتا چلا ان کو کہ ان کا دین لے کر ایک مبعوث آئے گا۔ مبعوث کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے، یہاں پہ مبعوث جو الفاظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ایک نبی بھیجا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایک نبی بھیجا جائے گا۔ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا، اس کے ماننے والے
پروانوں کے مانند اس کی طرف جمع رہیں گے. جیسے کہ ایک شمع پر پروانے جو ہے وہ ہم کو نظر آتے ہیں، اسی طرح وہ جو بھی شخص آئے گا جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق کا پیغام لے کر آئے گا، اس کے اطراف جو ہے لوگ پروانوں کے مانند جمع رہیں گے. تم اس کی ان کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے. اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر. ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں یعنی کہ کندھوں کے درمیان میں کیا تھا؟ نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. تو حضرت جو ہے وہ سلمان فارسی کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جس کی یہ نشانیاں ہوگی، یہی جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آگے، ہمارا آگے کا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے، آگے کا پیراگراف ہے ہمارا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہیں پر کون آنے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ. انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتا چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے. وہ چلتے 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 جو ہے وہ کھجوروں والی بستی یعنی جہاں پہ زیادہ کھجور پائے جاتے ہیں اس بستی میں آگے، تب پتا چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی جس کا نام ہے مدینہ شریف. اتفاق سے اسی زمانے میں یہ اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال و عبا اس کے حوالے کر دیا، اس قافلے میں شامل ہو گئے. وادی قورا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا، وہاں سے ایک جو ہے اموریہ سے جو ہے قافلہ آیا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے کیا اپنا تمام مال و ازواج جو ہے ان کے حوالے کر دیا اور جو ہے وہ ان کے یہ قافلے میں شامل ہو گئے. اب قافلے والوں نے کیا کرا، اس میں سے ایک یہودی کے ہاتھوں غلاموں کی طرف فروخت کر دیا گیا. پھر انہوں نے کیا کیا، انہیں ایک یہودی کو جو ہے وہ بیچ دیا گیا، انہیں پتا بھی نہیں چلا. اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا. اس طرح حضرت سلمان سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گیا. اب کیا ہوا، ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو، دوسرے یہودی نے تیسرے یہودی کو، ان کو فروخت کرتے چلے گئے. وہ آنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے ایک یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں. جب وہ ایک مرتبہ جو ہے ایک باغ کی طرف گئے تو ان کو پتا چلا کہ کہیں سے جو ہے ایک نبی قبا کی طرف سے ایک نبی آنے والے ہیں، جو کہ یہ خبر جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ گئی. وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے، کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنے نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان کانپنے لگے. نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی. اب وہ اس درخت پر چڑھے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے ان کے کانوں میں یہ خبر سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ نبی جن کی تلاش میں وہ اتنے دنوں سے بھٹک رہے تھے، وہ جو ہے وہ ادھر آئے ہوئے ہیں، یہ سن کر وہ ایک دم تھرانے لگے، کانپنے لگے. ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ کچھ کھجورے اپنے ساتھ لائے تھے. انہوں نے کھجورے یہ کہہ کر صلی اللہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجورے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلا دیا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی جو صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ راہب نے جو ہے جو بتانے والے نے کیا بتایا تھا، پہلی نشانی انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ مال نہیں کھائیں گے، بس وہ صرف کیا لیں گے، ان کے لیے ان کو جو خوشی سے دی جائے گی چیز وہی لیں گے، باقی دوسروں کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے. دوسرے موقع پر حضرت سلمان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجورے دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا. اب دوسری مرتبہ پھر سے انہوں نے کھجورے پیش کی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے، تو صرف وہ تحفہ قبول کرنے والے تھے تو انہوں نے اسے تناول کیا یعنی کہ اسے چکھا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا. اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی اکرم علیہ السلام کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں اب جو ہے وہ تیسری نشانی کی طرف وہ پہنچ رہے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابھی تیسری نشانی کیا ہے. اب تیسری نشانی کی تلاش میں جو ہے وہ
وہ آگے بڑھنے لگے۔ اب وہ تیسری نشانی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح دوسری نشانی کے بعد اب تیسری نشانی۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا، یعنی کہ جب وہ ان کے پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے تو ایک ہوا کے جھونکے سے کپڑا اڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے پشت پر جو ہے مہر نبوت کا جو نشان ہے وہ ان کو نظر آ گیا اور بس وہ جو ہے وہیں پر ان کی جھومنے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہی ان کی تلاش اب جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخا قائم کر دیا۔ قوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہے، یعنی زندگی کے آخری دن تک۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں روکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہے وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرت حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلمان تم سے بڑھ کر جو ہے وہ دین اسلام کو جانتے ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طرح لوگ جنت کے لیے پاگل ہے، جنت میں جانے کے لیے مشتاق ہے یعنی کہ جنت میں جانے کے آرزو مند ہے، اسی طرح جنت جو ہے حضرت سلمان کی آرزو مند ہے، اس کی مشتاق ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یعنی کہ ان کے وہ جو ہے جنگ کے دوران جیسے کہ وہ ایک یہودی کے غلام تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رقم دے کر ان کو جو ہے وہ آزاد کرا دیا تھا، غلامی سے آزاد کرا دیا تھا۔ آپ جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی جنگ میں آزادانہ جو ہے ان کے ساتھ شریک ہو سکتے تھے اور وہ حضرت سلمان فارسی بہت عقل مند بھی تھے اور بہت زیادہ امیر بھی تھے۔ تو جو حضرت سلمان فارسی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے دیتے تھے جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ خندق کھودی گئی تو جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا یعنی ہارنا پڑا۔ جو ہے حضرت سلمان فارسی نے جو ہے کیا مشورہ دیا تھا کہ ہم کو ایک بڑی خندق یعنی کہ ایک بڑا سا گہرا گڑھا کھودنا پڑے گا۔ تو وہ اتنا گہرا گڑھا کھودا گیا، وہ گہری اور چوڑی تھی کہ جو ہے دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر پا رہے تھے۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔
اس کی گہرائی کی وجہ سے اسے غزوہ خندق کھدائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کا ایما پر مسلمانوں کی جنگ سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ بہت سی جنگیں اور کارنامے انجام دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا۔ انہوں نے کیا سمجھایا؟ ایرانیوں کو یہ بات سمجھائی کہ میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی میں کوئی اسپیشل نہیں ہوں، میں کوئی خاص نہیں ہوں، مجھے زیادہ اہمیت نہ دی جائے، میں ایک عام آدمی ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میں میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہے، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہے۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا۔ وہ ایرانیوں کو سمجھاتے تھے کہ آج مجھے جتنی عزت مل رہی ہے صرف اور صرف دین اسلام کی وجہ سے مل رہی ہے، اگر تم نے ایمان لے آئے تو تمہیں بھی اتنی ہی عزت ملے گی۔ لیکن وہ لوگوں نے نہیں مانے اور انہوں نے جنگ لڑی، انہیں شکست ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ صفہ یعنی دور نبوت میں مسجد نبوی سے لگا ہوا چبوترا۔ جو صفہ جو ہے یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے صفہ، اس کا مطلب ہے کہ دور نبوت میں جو ہے وہ نبوت کے دوران جو ہے مسجد نبوی جو تھی اس سے لگا ہوا ایک چبوترا تھا جس پر غریب صحابہ قیام فرماتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں صفہ۔ جو ہے وہ غلاموں اور حکمرانوں صفہ کو جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا اس زمانے میں۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے تھے، انہیں لگن لگی تھی جو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جو ہے جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، پڑوس میں رہوں۔ وہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطہ و زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ اسی فکر میں وہ غلطہ اور زندگی کے یعنی کہ وہ اپنی زندگی کے چلتی ہوئی جو ان کی غلطہ یعنی پریشان، غلطہ کا مطلب ہوتا ہے فکر میں غلطہ وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے، پریشان زندگی کے ایام۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے، جو حکومت انہیں دیتی تھی وہ کیا کر دیتے، خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ ایک درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے تھے، 1 درہم میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے تھے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا، انہوں نے پیسوں سے کوئی بھی لالچ اور کوئی بھی محبت نہیں تھی۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کے عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ انہیں دیکھ کر کیا کرنے لگے، سلمان فارسی رونے لگے۔ اب ان کا جو ہے وہ آخری وقت آ گیا تھا، کنہیں دیکھ کر رونے لگے۔ وہ جو ہے سعد بن وقاص ان کی عیادت یعنی ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو انہیں دیکھ کے وہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کیا فرمایا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل عصا تھا، ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، یعنی اس زمانے میں ان کے پاس کیا تھا، صرف ایک بڑا تھالا اور ایک تسلا یعنی کہ پیالہ تھا، یہی ان کے پاس تھا۔ وہ ان کا کیا کہنا تھا، وہ کیوں رو رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فارسی جو ہے اس بات سے اتنا وہ دکھی تھے، اتنے غمگین تھے کیونکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جب انسان اس
دنیا سے کوچ کرتا ہو، جب اس دنیا سے اسے جانا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ ساز و سامان زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے بول کر وہ بہت دکھی تھے۔ اور اس بات کو جو ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے آخر وقت ان کے پاس اثاثہ یعنی ان کے پاس ملکیت میں تھا ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا ہی تھا۔ حضرت سلمان فارسی سن 35 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن، عراق میں ایک مدائن ہے، شہر کا نام ہے، وہاں پر ان کا جو ہے وہ مزار ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھے ہمارے حضرت سلمان فارسی، ایک صحابی تھے جن کے بارے میں شاید زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن الحمدللہ آج اس سبق کے ذریعے ہم نے ان کی ساری زندگی کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ اور ہمارے جس طرح سے ہم کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہم کو جو ہے ہمارے اسلامی یعنی دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آخری وقت جو ہے وہ آخری وقت کے بعد ہمارے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے۔ اس کوچ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں صرف اور صرف دینی تعلیم ہی کام آنے والی ہے، دنیاوی تعلیم نہیں۔ اس لیے بچوں جو ہے تم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ اپنے دن میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ دینی تعلیم کے لیے بھی نکال لیا کرو۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ صحابی کے بارے میں پڑھے ہیں، تو تمہارا کام ہے کہ اسے اچھے سے سمجھو، اور جو ہے ہم کو پتا ہے کہ ہمارا سلیبس ایسا ہے ابھی کا کہ ہم کو پیراگراف پر کوشچنس ہوتے ہیں، تو تم کو جو یہ سبق اگر تم نے سمجھ لیے تو کوئی بھی ایک پیراگراف تم کو ایگزام میں یا پھر پوچھا جائے گا ٹیسٹ میں، تو اس پر تم کو سوالات رہیں گے، تم کو جوابات دینے ہیں۔ اور جو ہے وہ کوشچن آنسر پر بھی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے جو میسج کریں، تو انشاءاللہ تعالی کوشچن آنسر کا بھی جو ہے ہم ویڈیو بنا کر ڈالیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اور ہمارا سمجھانے کا انداز اچھا لگا ہو تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جو ہے وہ بیل آئیکن بھی دبائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔